مفتی رفیع صاحب کے بیان کی بڑی شہرت ہوئی. دارالعلوم کراچی سے انہوں نے بیان دیا. شامی صاحب ہیں لاہور میں، شاید دنیا ٹی وی پہ یا کس پہ انہوں نے بیان دی. ان کا ہمارے یہاں کراچی میں جو دارالعلوم کی لائبریری ہے وہ ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری. آج بھی بہت لوگوں نے اسے کہا کہ وہ انڈیا میں تھا تو وہاں بھی لوگوں نے پوچھا، مگر میرا تو نہیں خیال ایسے ہو، لیکن یہ تو مفتی صاحب سے پوچھیے جنہوں نے کہا. اس لیے کہ پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری بہت بڑی. میں نے کہا مفتی صاحب نے سفر نہیں نہ کیا، لائبریریز دیکھی نہیں، اور انہیں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. ورنہ پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری انگریزوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور ایک گورے نے اس زمانے میں جانے سے پہلے ہزاروں کتابیں اپنی پنجاب یونیورسٹی پہ تھی. پھر ڈاکٹر چغتائی تھے، ان کا پورا ذخیرہ، نواب شیروانی کا پورا ذخیرہ کتابوں کا پنجاب یونیورسٹی کو ملا. ابھی آخری آدمی جس نے اتنی بڑی ڈونیشن کی ہے وہ لاہور میں ہی رہتے ہیں، اقبال مجددی. حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلہ نقشبندیہ کی جو علمی چیزیں ہیں، اتنا بڑا آدمی اب کوئی نہیں ہے. بس وہ اپنی ذات میں تنہا مثال ہے. اب وہ 70 سے زیادہ کے ہو گئے، تو انہوں نے اپنی ساری لائبریری اب ڈونیٹ کی ہے پنجاب یونیورسٹی. دیال سنگھ کالج کی لائبریری آگ لگ گئی اور 3 لاکھ کتابیں آگ میں چل گئی، اس کے باوجود ابھی 4-5 لاکھ پڑی. ہندوستان میں پٹنہ کی لائبریری، ندوۃ العلماء کی لائبریری. چین ایشیا میں ہی آتا ہے. چین کی جو اپنی سینٹرل لائبریری ہے بھری پڑی. ایران کی، کہیں 20ویں 30ویں نمبر پہ بھی آ جائے تو غنیمت. دارالعلوم کراچی کی لائبریری. ہمارے ہاں اگر سارے جو خریدے گئے ہیں سی ڈیز اور آڈیوز اور ویڈیوز جمع کیے جائیں تو لاکھ سے زیادہ تو یہ بنتے. مخطوطات کہاں؟ لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دیں لوگ کہتے ہیں جی یہی ہوگا. اچھا، پچھلی مرتبہ آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی تھی. نعیم نام ہے عمر. عمر صاحب کتابیں عام مسلمانوں کو جو پڑھنے کی ہیں نا، یہ سوال پوری کتاب اس پہ لکھی جا سکتی. اگر کسی شخص نے اردو نہیں نہ پڑھی تو وہ تحریک پاکستان کو نہیں جان سکتا، کیونکہ ہندوستان کی جو تقسیم ہوئی ہے وہ جب بھی شروع کرے گا اسے
یقیناً مغلوں کے آخری دور سے شروع کرے. اب اس زمانے میں پہلا اخبار جو نکلا تھا اردو کا جامع نور، وہ چھپتا تھا، اور اخبار جو تھا اس کی بنا یہاں پر جو اب موجودہ صورت نظر آتی انگریزوں نے ڈالی تھی. انگریزوں کے ہاں تعلیمی ترقی ہو گئی تھی، اور ہمارے ہاں مغلوں کے اجڑنے سے زوال آ گیا تھا. لوگ پڑھتے لکھتے نہیں تھے. تو اب دہلی میں کیا ہو رہا ہے، لال قلعے میں کیا ہو رہا ہے، فتویٰ کیا آ رہا ہے، اخبار چھپنا شروع ہوا جامع نور. پھر محمد حسین آزاد تھے اردو کے بہت بڑے ادیب، اردو کے جو 5 عناصر گنے جاتے ہیں ان میں سے ایک تھے. ان کے والد مولوی باقر تھے، بڑے مہذب اور اعلیٰ درجے کے شیعہ. تو اہل تشیع نے جو کام کیا پازیٹیو وہ باقر صاحب نے کیا تھا. تو باقر صاحب کو انگریزوں نے بالکل ان کے گھر کے سامنے گلی میں پھانسی پہ چڑھا دی. تو بہت سے لوگ اس زمانے میں اردو میں لکھتے تھے. 1830-40 کے بعد اردو میں لکھنا شروع ہو گئے تھے لوگ. فارسی تو بہت زیادہ تھی. پھر 1857 کے بعد تو اردو بہت ہوئی، اور پھر 20ویں صدی کا آغاز 1910 میں 15 میں گزٹ چھپنے لگے، کیا کچھ ہونے لگا. اگر کوئی بچہ اردو نہیں نہ پڑھ سکتا یا اردو سے نہیں آتی تو تحریک پاکستان کو نہیں پڑھ سکتا کہ پاکستان بنا کیسے، ملک کیسے بنا، تقسیم کیسے. پھر مسلم لیگ، پھر کانگریس. یہ کانگریس والے تو بہت لکھتے تھے اردو، ترجیح دیتے تھے، بات پہنچاتے تھے. مسلم لیگ چونکہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت تھی وہ انگلش میں لکھتی تھی، اور مسلم لیگ کے بہت سے لیڈرز تھے جنہیں اردو بھی صحیح بولنا نہیں آتی. جیسے ہمارے ہاں بھٹو صاحب کو اردو زیادہ نہیں آتی تھی، بے نظیر صاحبہ کو. یہ تو ہمارے اپنے دیکھے کی باتیں ہیں نا. تو اس لیے اردو زبان کا ختم ہو جانا، مٹ جانا، کم ہو جانا، یہ پوری تاریخ کو نقصان پہنچائے گا. انڈیا میں تو اردو کا جنازہ نکلا ہوا ہے، یہ نکل رہا ہے. بولنے کی زبان رہ گئی، جیسے پشتو بولنے کی زبان ہے لیکن علمی کام کتنے ہیں اس میں. اسی طرح انڈیا میں اردو جو ہے یا بولنے کی زبان ہے یا دینی مدارس کی زبان رہ گئی. باقی دفاتر ادھر ادھر کچھ اخبارات بڑے درجے کے لوگ جو ملک کے فیصلے اور ایسی ہندی بولتے ہیں یا انگلش بولتے ہیں. ہمارے ہاں ملک میں جتنا جتنا تعلیم کا معیار اچھا ہو رہا ہے اور بڑھ رہی ہے تعلیم، اتنا انگلش بڑھ رہی ہے ساتھ. ہمارے بچے عام طور پر اردو نہیں پڑھتے. یعنی جن بچوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے، جو بچے اچھے انجینئر ہیں، کمپیوٹر میں ہیں، فلاں میں ہیں، فلاں میں ہیں، انہیں اردو کی ایک اچھی کتاب دے دیں، اسماعیل میرٹھی کو دے دیں. علامہ اقبال کے غالب تو خیر بہت ہی اونچے ہیں، کیونکہ زبان کو سمجھنا اور پھر اس میں ہے کیا، علم کیا ہے، اس کو سمجھنا یہ بھی تو ایک بات ہے. اب ایک بچہ فرض کر لیجئے کہ ایک جملہ اردو کا پڑھ لیتا ہے لیکن اس جملے میں کہا کیا گیا ہے اسے سمجھنا بھی تو پھر ایک بات ہے. تو اس لیے اردو زبان میں جو دین پہ لکھا گیا ہے، وہ جو لکھا گیا ہے اسے پڑھ کے سمجھنا بھی ایک بات. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے
اپنی علمی سطح سے اتنا نیچے اتر کے لکھا ہو کہ عام عوام سمجھ جائیں کہ کم لوگ ہوئے. لیکن اگر دین کو سمجھنا ہو تو اردو میں سر فہرست ٹاپ پہ امام محمد منظور نعمانی. انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں عام طور پہ آسان اردو میں اور بہت ٹھوس علمی مباحث کو انہوں نے بالکل سادہ لفظوں میں سمیٹ دی. انڈیا ایک ہی ملاقات بس حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی، پھر ان کے بعد ان کا تو انتقال ہو گیا اس کے بعد، اور فالج ہو گیا تھا آخری عمر میں. وہاں حب النبی ان کے خادم تھے، وہ ان کی زبان سمجھتے تھے. فالج ہو جائے تو آدمی جو کچھ بھی کہتا ہے وہ پھر اس کی اپنی ایک زبان ہو جاتی. تو جو گھر والے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پے کو جیم پڑھا ہے یا جیم کو کاف بول رہے ہیں کیا. تو میں نے کہا حضرت آپ کی کتابیں اتنی عام ہوئی اور لوگ اتنا پڑھتے ہیں، آپ نے لکھی کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اپنی کتابیں لکھ کے، میری بیوی زیادہ پڑھی لکھی نہیں اہلیہ، رونے لگے اپنی اہلیہ کو یاد کر کے. مجھ سے فرمایا اگر وہ زندہ ہوتی تو آپ کو میں گھر کھانا کھلاتا. اب وہ ہیں نہیں. 35 روپے دیے، کہا جو چاہے کر لیجئے، کھانا کھا لیجئے، میری اہلیہ نہیں ہے، نہیں تو آپ کو کھانا کھلا. فرمانے لگے کہ میں کتاب لکھتا تھا، پھر اپنی بیوی کو پڑھ کے سناتا، پھر میں سے کہتا تھا جو لفظ تمہیں سمجھ نہ آئے نا وہ مجھے بتاؤ. تو جو لفظ وہ کہتی تھی وہ نشان لگا لیتا تھا، پھر دوبارہ اسے آسان کر کے لکھتا تھا، پھر میں دیتا تھا چھپنے کے لیے، تاکہ عام مسلمان جو کچھ میں نے لکھا ہے اسے سمجھ سکیں. یہ دین کا اصل میں درد تھا نا، کہ میسج پہنچے. اور بعض چیزیں انہوں نے اتنی عقلی لکھی ہیں کہ اس میں کسی حدیث کا، قرآن کی آیت کا کم حوالہ دیا تھا کہ ہندو پڑھو، کیونکہ ہندو نے کیا ماننا ہے قرآن یا حدیث کو. اس لیے سر فہرست اس صدی میں جس آدمی نے کام کیا وہاں محمد منظور نعمانی، ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے. ان کی کتاب ہے دین و شریعت، بڑی اچھی کتاب ہے. ان کی ایک کتاب ہے اسلام کیا ہے، ایک ان کی کتاب ہے تصوف کیا ہے، ایک ان کی کتاب ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، ایک ان کی بڑی جامع اور طویل کتاب ہے جس سے انہوں نے لکھوانا شروع کیا تھا، معارف الحدیث. 8 جلدیں انہوں نے لکھوائی تھیں، پھر انتقال فرما گئے. 9ویں جلد ان کے داماد ہیں، انہوں نے مکمل کی. وہ بڑی اچھی کتاب. اسی طرح انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے میری ماں مودودی کے ساتھ رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے مولانا الیاس صاحب کی دینی دعوت. بہت کتابیں مولانا نے لکھی، خطوط ہیں ان کے وہ بہت اچھے، مختلف لوگوں کے نام جو خطوط لکھے. الفرقان ایک رسالہ نکلتا تھا جس کو اب کوئی 50 سال ہو گئے. کام عمر صاحب ایسے ہی نہیں ہوتے. اسلام ہے، دین ہے، دنیا ہے، جب تک آدمی کوئی اپنے آپ کو 100% کھپا نہ دے کام نہیں ہوتا. کمپیوٹر دیکھنے اب آیا ہے نا، 20-30 سال 40 سال جتنے بھی ہو گئے. اب کمپیوٹر میں کوئی آدمی پوری عمر بھی کھپا دے تو بھی اس فیلڈ پہ پوری گرفت حاصل نہیں ہوتی. اسی طرح دین بھی جو ہے نا وہ فل ٹائم جاب ہے.
وہ کہتا ہے اپنا کل میرے حوالے کرو. اب مولانا نے ساری زندگی کام ہی یہ کیا کہ اپنے قلم کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیتے. الفرقان رسالہ جو ان کا ہے اس کی مکمل فائل نہیں ملتی. میں اس کی بڑی تلاش میں 3 رسالے ایسے ہیں جن کی فائل مکمل چاہیے اور ملتی. الفرقان وہاں کا جو رسالہ ہے اس کے شمارے پڑھنے چاہیے. بڑے اچھے مضامین، بڑی سلجھی ہوئی باتیں، بہت حکمت کی باتیں یہ وہ لکھتے تھے. بہت لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھتے ہیں. وہ اگر لکھ جاتے کمال ہو جاتا. اس صدی پوری اردو دنیا میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اگر وہاں لکھ جاتے. لیکن ان پہ اللہ کا خوف اور اپنا کچھ نہ ہونا، فنائیت اتنی طاری تھی کہ بہت کم لوگ ایسے دیکھنے میں آئے. آپ ہندوستان کی تاریخ یا دیوبند کی اگر پڑھیں تصوف چیز ایسی ہے کہ اپنے شیخ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. آدمی اس رنگ سے اگر سچی محبت ہو اور یہ چیز ہو تو اپنے شیخ کا رنگ نکلتا نہیں، وہ چڑھ جاتا ہے اس طرح سے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے جتنے لوگ ہیں نا ان پہ علم کا رنگ ہے. مولانا حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے جتنے لوگ ہیں ان پہ خدمت کا رنگ ہے، جوش، جذبہ، محنت، جدوجہد. اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جتنا حلقہ ہے ان سب پہ اپنی فنائیت کا رنگ، صحیح وحدت الوجود کہ اللہ ہے بس اور کچھ نہیں. اس سلسلے کے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا. خود مولانا منظور نعمانی صاحب، اب یقین مانے کہ جیسے شیش محل کو کوئی توڑ دے. جب پہلی مرتبہ میں وہاں کو دیکھا ان کے گھر گیا تو ایسے دھماکہ ہوا میرے اندر جیسے شیش محل ٹوٹ گیا. اس شخص کی کتابوں سے پوری اردو دنیا میں لاکھوں پڑھنے والوں کو فائدہ پہنچا. یا تو ایک گلی تھی، اب بھی وہیں گھر ہے، اس گلی کی میں ایک مکان ہے، بیٹھک ہے، وہاں سے رسالہ نکلتا ہے، ساری چیزیں وہیں پڑی ہوئی ہیں. اور اندر جس کمرے میں ایک بڑا کمرہ ہے اور چند کتابیں لگی. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ علم اور تحقیق کے کام کے لیے بڑی لائبریری ہو، یہ سہولت ہو، یہ سہولت ہو. تو چھناکا ہوا کہ یار اگر کام کرنا ہونا تو اس طرح بھی ہو جاتے. یہ ہمارے سارے ایسے ہی ذہنی مضمومات. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تھا آپ نے اتنی چیزیں لکھی لائبریری؟ فرمایا ندوہ میں چلا جاتا تھا، لائبریری میں سارا دن وہیں گزارتا. تو ان کے یعنی لباس دیکھ کے لگتا تھا جیسے کسی دفتر میں جیسے کوئی کلرک ہو، جیسے کوئی آدمی ہو عام سا، پہچان نہیں سکتا آدمی کتنی بڑی شخصیت. تو اس طرح پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ رنگ ان کے سارے مریدوں اور سلسلے میں کہ سادگی اور تواضع، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے عثمان علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں گیا تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فیصل ایوارڈ اور پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے، اور دیکھ کے حیران ہوا. سادگی سے اٹھے، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، نہ کوئی ایسے خادم. اپنے جوتے خود ہی اتارے، مسجد میں ایک سائڈ پہ رکھے، نماز پڑھی، چپ کر کے چل پڑے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ کو کوئی آدمی دیکھتا نا ایسے جانچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا شہرہ دنیا میں اور جس کی مجلس سے، جس کی صحبت، جس کی کتابوں سے اللہ نے اتنا کام دیا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ کے سارے خلفاء میں رنگ تھا. تو
اور منظور نعمانی صاحب میں یہ رنگ بڑا چڑھا ہوا ہے، اللہ کا خوف اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ۔ اللہ کا ایسا خوف تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی دعا بتا دیں جو نماز کے آخر پہ پڑھا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں بتاتے تھے ہر ایک۔ ان سے فرمایا کہ یہ پڑھا کر رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا تیری نافرمانی، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ مجھے معاف کر دے اور تیرے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی۔ محمد منظور نعمانی صاحب نماز میں درود شریف پڑھ کے یہ دعا پڑھتے تھے آخر پہ سلام سے پہلے۔ ان کے خادم نے مجھے کہا کہ مولانا ایسے روتے ہیں جیسے بچے روتے ہیں، 13 مرتبہ 11 مرتبہ اس دعا کو مانگتے، رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے بڑے گناہ۔ تو میں نے خود دیکھا وہاں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر، ایسی چیزیں آئیں تو یعنی انہیں صحیح بخاری میں آیا کان لا یملک عینیہ، وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لکھ کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی آنکھوں پہ اختیار نہیں تھا، بے تکلف رونے لگتے تھے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، دنیا کیا ہے کیا نہیں، بلا تکلف رو پڑتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑتے تھے قرآن سنتے، اللہ کا خوف اور اپنا کچھ نہ ہونا۔ تو ان سے میں نے آکسفورڈ میں حضرت تشریف فرماتے تو عرض کیا، حضرت محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھتے تھے، امت پہ بڑا احسان تھا۔ بھائی ہم نے ان سے کئی مرتبہ کہا، وہ مجھ سے ہمیشہ کہتے تھے کہ علی میاں سارے کام چھوڑو، ایک ترجمہ اور ایک تفسیر لکھو، اس زمانے کی ضرورت۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہی نہیں، لیکن مولوی صاحب مجھ سے فرمانے لگے یہ جو ہے نا ان ہؤلاء متبر ما فی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا قرآن میں کہ انہوں نے سامری سے کہا یہ سب چیزیں، یہ جو بچڑا بنایا ہو یہ سب تباہ ہونے والی ہیں، اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے تو یہ کرتے کہہ رہے یہ سب تو جھاڑو پھر جانے والی ہے۔ متبر عربی میں کہتے ہیں جھاڑو پھیرنے کو، ٹھیک لکھنؤ کا محاورہ اس کے مطابق سب جھاڑو پھر جانے والے۔ ہمارے یہاں جھاڑو مذکر ہے، ہم کیا مؤنث، دلی میں مذکر بولتے ہیں، لکھنؤ والے مؤنث کو۔ فرمایا میں نے محمد منظور نعمانی صاحب سے بہت کہا، وہ کہتے تھے خدا کا خوف آتا ہے، اللہ اگر قیامت میں پوچھے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا تم نے کیسے کہہ دیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، لیکن وہ کر جاتے تو بہت بڑا کام ہوتا۔ اس کمی کو کسی حد تک اب پورا کیا وہاں تک عثمانی صاحب، لیکن حضرت مولانا اگر تفسیر بھی لکھتے تو کمال کی ہوتی ہے، انہوں نے الحمدللہ ترجمہ کرتی۔ تو ایک تو سر فہرست اردو کی کتابوں میں مولانا کو پڑھنا چاہیے، ان کا رسالہ الفرقان، 50 سال سے زیادہ ہو گئے وہ نکل رہا ہے، یا شاید 70 سال ہو گئے ہوں، لیکن بہرحال بڑا طویل ہے۔ معارف رسالہ اس کی ہمیں بڑی تلاش تھی، فائل اس کی مل گئی، اس کے 100 سال پورے ہو گئے، 110 سال، 1906 میں شروع ہوا تھا، اب الحمدللہ 1906 سے لے کے اب تک کی فائل پوری ہو گئی۔ تیسرا البرہان ہے، یہ تینوں رسالے پڑھنے چاہیے، ان کی فائلز مل جائے نا تو اسلام پہ بڑا بڑا کام ان لوگوں نے کیا، اور ان میں خاص طور سے وہ مضامین اب بھی کوئی آدمی اگر الگ کر دے نا تو بہت بڑی بات ہے، جس میں اسلام اور عقل پہ بحث کی گئی۔
چیدہ چیدہ مل جاتے ہیں کہیں کے. مثلاً شریعت نے مرد کو 4 نکاحوں کی اجازت کیوں دی ہے؟ اب وہ کتاب و سنت سے ہٹ کے صرف عقلی طور پہ اسے لکھے گا. یہ کامن سینس کی بات. اسی طرح نماز میں اوقات کیوں مقرر کی ہیں؟ ظہر اور فجر کی نماز طویل کیوں پڑھنے کا حکم ہے؟ اس طرح کی بہت سی چیزیں. زکوٰۃ کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ عقلی چیزیں. اب اب انٹرنیٹ کی وجہ سے پوری دنیا ہمارا میدان بن گیا خدا کے دین کی دعوت میں. اب وہ پوچھتا ہے کہ زکوٰۃ کیوں ہے، حج کیوں ہے، حج میں 2 چادریں کیوں؟ اس وقت ایک عجیب لطیفہ ہوا. روی شنکر کے ہاں اسٹیج پہ ایک عیسائی تھے، کافی پڑھے لکھے پادری. تو انہوں نے کہا یہ احرام کی 2 چادریں کیوں ہوتی ہیں آپ کے یہاں، وائٹ کلر کیوں ہوتا ہے؟ تو پنڈت جو آنا شروع ہوئے تو کئی پنڈت ایسے آئے جنہوں نے بالکل احرام کی طرح 2 چادریں باندھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ ہے وہ چیز جو آپ پوچھ رہے. پچھلے زمانوں میں ایسے ہی ہوتا تھا. صرف اس میں ایک چادر کا اضافہ کر کے قبر میں اتار دینا ہے. تو 2 چادریں باندھتے ہیں نا تو پتہ چلنا چاہیے کہ اب اس کے بعد تیسری کی باری رہ گئی ہے اور کچھ نہیں رہا. کئی پنڈت. تو اس ابراہیم علیہ السلام نے ہم نے کہا 2 چادریں باندھی تھی اللہ کے حکم سے. پرانے زمانے میں لباس بھی یہی ہوتا تھا. یہ تو سوئی باغ کی ایجاد ہے. دھاتے ملانا جو ہے نا، اور دھاتوں کو ملا کر چیزوں کو تیار کرنا انسان نے بعد میں سیکھا. لیکن اس سے نوح علیہ السلام کے زمانے تک آدمی سیکھ گیا. اب دیکھو قرآن یہ ہے، یہ کوئی نازل کر سکتا ہے ایسی، لکھ سکتا ہے ایسی چیز. قرآن کہتا ہے ایک جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کشتی پہ نوح بیٹھے. اللہ نے فرمایا ذات الواح و دسر، اور پھر اس نے وہ چیز تیار کی جو مرکب تھا، کمپاؤنڈ تھا لکڑی کے تختوں کا اور کیلوں کا. دوسرے کیل کو کہتے ہیں. یہ ایک لفظ قرآن کا ایسا، اس پہ ہم نے غور کیا. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیل پیور سٹیل کی بھی ہوتی ہے اور کیل کو بنانے کے لیے دھات بھی استعمال ہوتی ہے. اس سے ہمیں خود ہی اندازہ ہوا کہ اچھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مختلف دھاتوں کو ملا لیتے تھے. انسانوں نے اتنی طرح جب اس پہ پڑھا تو پھر تو باپ کھل گئے سارے. یہ ایک لفظ دوسر جو قرآن نے استعمال کیا اس نے علم کو پھیلا. تو اس لیے یہ جو ترجمہ قرآن پاک کا اور اس کی تشریحات اور یہ چیزیں، یہ تینوں رسائل معارف، البرہان اور فرقان، یہ پڑھنے چاہیے. پاکستان سے 2 رسالے ایسے نکلے جن میں چیزیں چھپتی ہیں. ایک بینات تھا. تو اب جب آپ کو دعوت دینی ہے نا نان مسلمز کیا، آپ تو اپنے مسلمان بچے ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے. حق بھی ہے ان کا. ان کا حق ہے کہ پوچھے. تو اس کے لیے آدمی کے جب مطالعہ وسیع ہو ان چیزوں پہ نا، کرنے کا کام یہ ہے کہ اس میں سے عقلی جوابات نکال لے. کہ عقل یہ کہتی ہے، انسانی شعور یہ کہتا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرے دنیا کے مختلف لوگوں کے لیے. کیا پتا ہے کون پڑھے، کس کو ہدایت ملے. بینات رسالات تو کچھ نہیں رہا.
لیکن جب تک بڑے حضرات زندہ تھے، مولانا بن نوری تھے، ہمارے استاد محمد رشید صاحب نعمانی تھے، مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ جو چیزیں لکھتے تھے بڑی علمی چیزیں، البلاغ میں اب بھی بڑے اچھے مضامین آ جاتے ہیں. یہ اردو میں پڑھنے کی چیزیں. دوسرے آدمی جن کی زبان ذرا سی شستہ، ذرا علمی ہے، وہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے. وہ اردو ایسی ہے جس میں فارسی اور عربی ملی ہوئی، تھوڑی سی دشوار ہے، لیکن ان کی کتابوں میں چند ایک کتابیں تو بہت ٹاپ کی. ایک جو ان کی کتاب ہے جس میں مختلف دعائیں ہیں، اس کا مجموعہ ہے، ہم بتاتے رہتے ہیں اس کے پڑھنے کو بھی. وہ انہوں نے کوشش ایسے کی ہے کہ وہ لکھیں جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد سیرت پہ لکھی تھی، اس ٹائپ کی کتاب ہے. خیر ہے، زاد المعاد تو بہت بڑی چیز، زاد المعاد جیسی کوئی کتاب سیرت میں اب تک لکھی ہی نہیں، اتنے ٹاپ. کاش اردو میں کوئی ایسی چیز ہو. لیکن زاد المعاد کی طرح کی کتاب حضرت رحمۃ اللہ کی لکھی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، وہ پڑھنی چاہیے. اور ایک سیرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ پڑھنی چاہیے. سیرت پہ بہت آسان کتاب. وفات سے پہلے انہوں نے 11th ایڈیشن جو اس کا عربی میں بیروت سے چھپا، تو وفات سے چند دن پہلے مجھ سے فون پہ فرمایا کہ اسے پڑھیے گا، ہم نے کچھ اضافے کیے. اب وہ اردو میں بھی ہے. حضرت رحمۃ اللہ اصلاً عربی میں لکھتے تھے، وہ ان کی کتاب بڑی اچھی. المرتضیٰ کتاب انہوں نے لکھی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ، وہ بڑی اچھی کتاب. اسی طرح انہوں نے جو ٹاپ کی چیز لکھی ہے مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، یہ بڑی اچھی چیز ہے. اردو میں وہاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے، اور دونوں نے اتنا کام کیا کہ اس صدی میں اتنا کام کسی آدمی نے کیا ہی. دین کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے، دین کو آسان کر کے پیش کیا اور بتایا. تیسرے آدمی جو اردو میں جنہوں نے لکھا ہے وہ وہاں موجود تھی مولانا کے ہاں. لیکن مشکل یہ ہے کہ مولانا نے بعض جگہوں پہ ایسی بے احتیاطی کی چیزیں لکھتی ہیں جو ہر آدمی نہیں اسے سمجھ سکتا. مثلا خلافت و ملوکیت لکھی ہے، اس میں انہوں نے اتنی تحقیق نہیں کی جتنی ہونی چاہیے تھی. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے الزامات لگا دیے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے الزامات لگا دیے. تفہیم القرآن میں بعض مقامات بڑے قابل اعتراض ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کی بعض کتابیں بہت عمدہ ہیں. وہاں کی جو کتاب ہے نا دینیات، بہت عمدہ کتاب ہے، یہ پڑھنی چاہیے، ہر ایک آدمی کو پڑھنی چاہیے. یہ کتاب ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا موجب ہے. یہ دینیات جو وہاں کی کتاب ہے مولانا کو زندہ رکھنے کے لیے کافی. بہت اچھی کتاب وہاں لکھی دینیات. اسی طرح ان کی جو کتاب ہے نا تجدید و احیاء دین، اس میں انہوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ بڑی خراب تنقید کی ہے، لیکن کتاب مجموعی اعتبار سے ایک مرتبہ یہ عکس نقشہ پیش کر دیتی ہے کہ دین کن مدارج سے گزرا ہے. اور یہ کتاب اصل میں کتاب نہیں تھی، یہ پھر کریڈٹ جاتا ہے محمد منظور نعمانی. انہوں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک نمبر نکالے. تو انہوں نے ہندوستان کے
جتنے ٹاپ کلاس کے لوگ تھے سب سے کہا کہ آپ میری مدد کریں، تو سب نے تعاون کیا. اب تو ایسا آدمی بھی کوئی نہیں رہا. اس میں پھر مختلف لوگوں نے مضامین لکھے اور اس میں ایک مضمون یہ لکھا وہاں مودودی. تو مودودی صاحب کا یہی مضمون بعد میں 150-200 صفحے کا مضمون تھا، وہ کتاب کی صورت میں شائع ہو گیا. وہاں جو کتاب بھی بڑی اچھی ہے، تجدید و احیاء اور دینیات، تو خیر کہہ نہیں کیا، بہت اچھی کتاب. اسی طرح چوتھا آدمی جسے پڑھنا چاہیے وہ مولانا مناظر حسن گیلانی ہے. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ میں ایک مشکل ہے، بات شروع کرتے ہیں کوئی اور، پھر اس کے نتیجے میں پھر درمیان میں کوئی اور بات شروع، پھر درمیان میں اس سے اور، پھر چلتے 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 پھر وہ جا کر کہیں پہلے نقطے پہ پہنچے. اس لیے اوپر لکھیں گے کہ ابن عربی نہیں، حاشیے میں لکھیں گے اچھا آپ جانتے ہیں ابن عربی کون تھے، پھر ابن عربی کی تعریف شروع ہو جائے گی. تو آدمی کو الجھن تو ہوتی ہے کہ یار سیدھی بات ہو، لیکن ان پہ وہ رنگ غالب ہے. معروم کی مثنوی بھی ایسے ہی ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ مثلا ایک واٹر سیٹ خریدنے گئے تو اس نے کہا جی واٹر سیٹ یہ رکھے ہیں آپ دیکھ لیجئے، تو یہ واٹر سیٹ ہے، یہ دکھا رہا ہے، یہ دکھا رہا ہے. آپ کے اب چناؤ اور انتخاب پہ تمہیں دوسرا گاہک آ گیا، اس سے لگ گیا، پھر تیسرا آ گیا، اس سے پیسے وصول کرے، تینوں کھڑے ہیں، اب پہلے پھر دوسرا پھر تیسرا. وہاں روم مسئلے میں یہی کرتے ہیں. مسئلے میں ایک بات انہوں نے چھیڑ دی، آدمی کا دماغ الجھ جاتا ہے کہ اچھا اس کا کیا ہوا، پھر اس سے قصہ، پھر اس سے قصہ، پھر اس سے. وہ آدمی کا دماغ پہلے پٹکا ہوتا ہے کہ اس کا بھی تو کچھ کرو. ہوا کیا؟ مولانا 10 قصے سنا کے پھر کہتے ہیں کہ ہاں وہ میں کہہ رہا تھا بانسری والے کا قصہ، تو آؤ تمہیں. یہ رنگ مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ. تو ان کے جو فٹ نوٹس ہیں نا، بڑی معلومات اس میں آ گئی، بہت سی چیزیں آ گئی، وہ پڑھنی چاہیے. چوتھے آدمی مولانا مناظر حسن گیلانی ہیں. ان کی کتاب احسان اور سلوک پہ ہے. ان کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی زندگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکھاڑ پچھاڑ پہلی صدیوں میں کیا ہو رہا. اسی طرح مولانا نے تو 4 ڈگری کو ادھر ادھر ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے. مولانا مناظر حسن گیلانی جو تھے بڑا ٹھوس مطالعہ، بڑا وسیع، بہت کچھ لکھا انہوں نے. عجیب بات تھی ویسے ان کی، آخری عمر میں اپنے قصبے گیلان میں چلے گئے اور بڑھاپا آ گیا تھا. پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر لکھنا شروع کرتے، پھر سو جاتے تھے. کہتے ہمیشہ یہ تھے کہ کوئی حال پوچھتا تھا تو فرماتے تھے کہ ہم تو بھی جنت میں جائیں گے اور جوان ہو کے جائیں گے. کوئی زیادہ حال آواز کہتے تھے ارے جوانی ہے، بس مرنے کی بات ہے، جوانی جوان. ان کے بھائی لکھتے ہیں ان کے وفات سے کہ رات کو بھائی جان کی طبیعت خراب ہوئی، پھر اٹھے، نماز پڑھی، تہجد پڑھی، میں بھی ساتھ تھا.
فجر کی نماز پڑھی آ کے لیٹ کے، تو فجر کے بعد جو سوئے ہیں تو پھر اٹھے نہیں. ہم نے ناشتے کے لیے اٹھانا چاہا تو پتہ چلا انتقال ہو گیا. لمبا قصہ لکھا، اس کا خلاصہ یہ کہ پورے ہندوستان میں اطلاع ہو گئی اور لوگ بھاگے جنازے کے لیے. جتنا جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا اتنا اتنا مولانا کا جسم اور چہرہ سب تبدیل ہوتا جا رہا. اور غسل کے لیے جب ہم لے کے گئے تو بالکل داڑھی سیاہ ہو گئی تھی، سر کے بال سیاہ ہو گئے تھے. اور جب غسل دے کے لائے تو جس نے دیکھا انہوں نے کہا یار یہ تو وہاں کی جوانی. دفن کیا بالکل ایسے ہو گئے تھے جیسے کی جوانی. ان سے عمر میں جو بڑے لوگ تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل جوان ہو گئے، یہ ان کی کرامت گویا ہوئی. ورنہ کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی اس کی کہ کوئی آدمی انتقال ہو اور بال سیاہ ہو جائے. جتنے لوگوں نے بھی ان کی ظاہر سوانے بڑے آدمی تھے، مضامین چھپے تو ہر ایک نے لکھا کہ یہ وہاں کی کرامت وفات کے بعد ظاہر ہوئی کہ سر داڑھی سب جسم بدل گئے. جو کہتے تھے کہ ہم جوان ہو جائیں گے تو اللہ نے دکھا دیا. محمد النعمانی صاحب بڑا ان کا احترام ہے. یہ سب لوگ آگے پیچھے. محمد النعمانی ان سے چھوٹے تھے عمر میں، یہ بڑے تھے لیکن کمال کے لوگ تھے. پانچواں آدمی اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہیں تو ندوۃ المصنفین والوں نے سید عبد الرحمان صباح تھے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں بڑی اچھی. مغلیہ دور ہسٹری سے نکال کے لائے ہیں واقعات، بچوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. بچوں کے سمجھنے کے لیے مغلوں کے دور میں کیا ہوتا تھا. مناظر حسن گیلانی نے ایک کتاب لکھی ہے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت، کمال کی چیز، پڑھنے کی چیز کہ مسلمان پڑھتے کیا، تعلیمی نصاب کیا ہوتا. 1500 صفحے کی 2 جلدیں ہیں، چھوٹی لیکن بڑی کر کے اس سے 700-800 صفحے ہو گئے. لیکن یہ کہ کمال کی چیز ہونا چاہیے. تعلیم کیا تھی، مدارس کا نظام کیا تھا. اس موضوع پہ سید اطہر مبارک پوری چھٹے آتی ہیں، انہوں نے بھی اسی پہ لکھا ہے مسلمانوں کی تعلیم پہ. کتاب تو انہوں نے 200-250 صفحے کی لکھی ہے، تھے بھی مسلکن اہل حدیث، لیکن ان کی کتابیں بھی بڑے کام کی. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی ادارہ نہیں ہے، وگرنہ کوئی ادارہ اگر ان سب کی کتابوں کو چھاپ دے اور پیکج دے دے کہ یہ آپ کو اسلام کے بارے میں 50% سے زیادہ علم ہو جائے. ایک تو بہت ہی اعلیٰ لیول کی چیزیں وہ نہیں، لیکن ایک عام مسلمان کی سطح سے بھی اوپر اٹھ کے، عام مسلمان سے بھی اتنا نہیں، عام مسلمانوں کے اس سے بھی اوپر کی سطح پہ پہنچنا چاہے. ڈاکٹریٹ تو نہیں لیکن بی اے ایم اے کا ایسے سمجھ لیں. اگر ان کتابوں کو پڑھا ہوا ہو نا تو اچھی طرح جڑیں مضبوط ہو جاتی. اور ایک آدمی تو چاہتے ہی رہا، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، سید صاحب کے تو کہنے ہی کیا، انہیں کس کیٹیگری میں آدمی رکھ سکتا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ جو کچھ بھی لکھا ہے کمال کی چیز، لیکن ان کے ہاں رنگ غالب ہے تحقیق کا. سیرت جو انہوں نے لکھی ہے نا،
سیرت کو اگر آپ پڑھیں شبلی نعمانی نے جو لکھی ہے تو 6 جلدیں، پہلی 2 جلدیں 1.5 جلد 2 جلدیں یہ پوری خالص تحقیق ہے، آدمی بڑی مشکل سے پڑھ پاتا ہے۔ اور بار بار ابن صاحب نے فلانے نے یہ لکھا، فلانے نے یہ روایت، اس طرح آدمی کہتا ہے یار یہ کیا علمی بحث ہے، لیکن اس کے بعد جو یہاں قلم اس کا لگا ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کا، تو سید صاحب نے وہ کتاب جب لکھی تو خود ان کا اپنا رنگ بدل گیا، ان کا اپنا رنگ تحقیق سے زیادہ تعلیم، نصیحت، ایسی چیزیں آ گئی۔ پھر جو ان کی جلدیں لکھی ہوئی ہیں وہ بہترین چیز۔ سید صاحب نے کتاب لکھی ہے ارض القرآن، یہ ایسا موضوع ہے جس پہ اب تک لوگوں نے نہیں لکھا۔ اب تو ریسرچ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اس کتاب کو لکھتے ہوئے بھی اب انہیں 70-80 سال ہو۔ ارض القرآن کا موضوع یہ ہے کہ قرآن نے جس زمین کا ذکر کیا ہے جغرافیکلی، وہ زمین کہاں، وہ قوم کہاں۔ قرآن تو ایک لفظ کہہ کے گزر گئے۔ قرآن مسلم کہتا ہے مناطق ثالثۃ الاخری، اور تیسری دیوی جس کی یہ پرستش کرتے ہیں، تیسری دیوی کون سی تھی، کون پرستش کرتا تھا، کہاں ہوتی تھی۔ سید صاحب نے اس کتاب کو پورا کرنے کے لیے عبرانی زبان پڑھی، ایسے محنت کرنے والے لوگ، اور 70 سال میں پچھلے جو کھدائیاں ہوئی ہیں اور جو دنیا میں بائبل پہ نئی ریسرچ آئی ہیں اور جیوز نے جو کام کیا ہے اور اسرائیل بننے کے بعد جو تحقیق ہوئی ہے، یہ تو ساری چیزیں سید صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے نہیں تھی۔ اس لیے یہ سارا کام اب ایسا ہے جو کرنے کا اور کوئی کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مثلاً ایک جگہ فرماتے ہیں کہ والفجر، اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، 10 راتوں، اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ اور ارم ذات العماد، اور وہ باغات، وہ جگہیں جو ستونوں والی قوم تھی۔ یہ ستونوں والی قوم کون سی تھی؟ مفسرین اس کو پوری طرح نہیں پا سکے، بس یہ لکھا کسی نے کہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ ایک قوم تھی۔ 1980 میں کیلیفورنیا میں، یہ چونکہ اس آیت کا تعلق یہودیوں سے بھی ہے، انہوں نے تحقیق کی اس پہ، اور انہوں نے عمان میں کھدائیاں کی جا کے، اور عمان میں انہوں نے جب کھدائیاں کی ہیں تو زمین کے نیچے اتنے ستون برآمد ہوئے کہ سب نے گواہی دی کہ اللہ نے اس قوم کا ذکر کیا، یہ ہے رمضان علیہ۔ ابھی پچھلے سال آکسفورڈ یونیورسٹی والوں نے گھیر لیا سعودی شہزادوں، آرکیالوجی والے جیسے تھے یہودی جیوز، انہوں نے کہا یہ جو آپ جہاں سعودیہ ہے اور جن صحراؤں میں آپ رہتے ہیں یہ تو بڑی سرسبز زمین تھی، کبھی یہاں تو دریا بہتے تھے، یہاں تو پانی پانی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چولستان ہے نا ہمارے یہاں۔ اب اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ ایک دریا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تاریخ میں چولستان کے صحرا میں دریاؤں کا ذکر آتا ہے، 7 دریا ہندوؤں کے یہاں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائے۔ اب دیکھو مذاہب کی باتیں آپس میں ملتی جلتی کیسے ہیں، چوری پکڑی جاتی ہے، تحریف پکڑی جاتی ہے، جہاں گڑبڑ ہوئی پکڑی جاتی ہے۔ 7 دریاؤں میں گنگا، جمنا، دریائے سندھ،
یہ سواں کا دریا جس پہ اسلام آباد اور پنڈی ہیں، ہندو کہتے ہیں یہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سرسوتی 5، برہم پتر بنگلہ دیش کا 6، ایک دریا اور یہ 7 دریا ہندو کہتے ہیں خدا نے اپنے ہاتھ، 7واں شاید یہی ہے چولستان کا۔ یہ دریا خشک ہو گیا ہے، کب خشک ہوا ہے؟ کئی 100 سال پہلے، 1000 سال۔ خدائی ہو تو پتا چلے اس دریا میں کیا تھا، کیا کیا چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا میں نے 4 دریا دیکھے جو اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلتے ہیں۔ پتا چلا 7 تو تعریف ہوئی ہے، 4 دریا تھے اور دریا بھی کوئی اور۔ فرمایا فرات، دجلہ، نیل، فرات، نیل، جیہون اور سیہون۔ یہ جیہون اور سیہون دریا معلوم رشیا اسٹیٹس میں۔ کہاں گئے تھے ہم؟ آذربائیجان نا؟ نہیں، آپ ازبکستان میں گئے ہم، وہاں ہی اترے اس کے کنارے، دیکھتے رہے کہ یہ ماورا النہر، ان دونوں دریاؤں کے پیچھے کا جو علاقہ ہے، سمرقند، بخارا، کیا کیا لوگ تھے، کیا کیا چیزیں تھیں۔ ان 2 دریاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ رشیا کی بڑی اکانومی ان سے وابستہ ہے۔ اس سب کو عرب جانتے بھی اتنا نہیں تھے، اتنا جانتے تھے کہ 2 بڑے دریا بہتے ہیں، لیکن بدھسٹ جو تھے جاتے تھے ان کے یہ دریا مقدس، اس کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ میں نے دیکھا اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلے اور ایک جگہ پہنچ کے تو سمندر کی طرح پھیل جاتے ہیں، بہت بڑی چیز۔ تو اس پہ جو تحقیق کی نا آکسفورڈ والوں نے، سعودیز کو کہا کہ اور جس زمین پہ تم بیٹھے ہو یہاں تو بہت، ان شہزادوں کو یقین نہ آیا، ان کا خدائیاں کریں، پیسے دیں، پیسے دے دیے۔ آکسفورڈ نے اپنا کام مکمل کر کے پھر وہاں پہ ایک انٹرنیشنل سیمینار کیا، اور جب انہوں نے وہاں دریاؤں کے آثار دکھائے صحراؤں میں اور ڈائناسور سے بڑے جانوروں کی ہڈیاں نکالی، شاہ عبداللہ حیران۔ انہوں نے کیا اور ہر قوم کرتی ہے، کرنا بھی چاہیے۔ انہوں نے اگلی پچھلے جتنے خرچے تھے نا آرکیالوجی کے بل بنا کے بھیج دیا اور اربوں پاؤنڈز لے لیے، کروڑوں پاؤنڈ لیے، یہ جتنا خرچہ ہے کم دے۔ تو وہ شعبہ ان کا چلتا رہے گا۔ تو اب 70 سال، پچھلے 80 سال میں کتنی تبدیلیاں آ گئی آرکیالوجی میں خود۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھی افضل القرآن، اب پھر نئے سرے سے لکھنے کی ضرورت ہے تاکہ قرآن نے جن قوموں کی اطلاع دی ہے وہ سامنے آئے۔ مثلا قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے فرعون سے کہا تھا کہ یوم ننجی کا ببدنک، ہم تمہارے جسم کو بچا لیں گے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے بعد 1100 سال تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا یہ وعدہ کیا۔ یہ کہتے تھے اللہ نے فرعون کی لاش کو بچا لیا۔ یہ تو جب کھدائیاں ہوئی ہیں اور فرعون کی لاش نکلی ہے، اصل والے فرعون کی، جس پہ پھر جو محققین تھے انہوں نے کہا تورا میں جس موسیٰ اور فرعون علیہ السلام کا ذکر ہے وہ یہ ہے، اور پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 فرعون تھے، ایک فرعون وہ تھا
جو باپ تھا جس نے پالا تھا، پھر اس کے مرنے کے بعد دوسرا فرعون آیا. اس کی ہمارے مفسرین بھی پہلے لکھ چکے تھے. یہ فرعون جب برآمد ہوا ہے تو پھر اس کی لاش بھیجی گئی فرانس میں. جب اتری ہے تو باقاعدہ اس کو پھر پریڈ ہوئی، گولے چھوڑے گئے توپوں کے، اس کا پورا استقبال ہوا لاش کا. وہ لاش جو ہے پھر وہاں سے سارے مسالے لگا کے آج مصر میں، اگر اس لاش کو دیکھنا ہو تو مصر کے میوزیم میں جائیں، اس لاش کو دیکھنے کا الگ ٹکٹ لینا پڑتا ہے، اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے. ہم دیکھنے گئے 6 فٹ کا تقریباً آتا ہے، اصل صورت میں محفوظ. یہ گدی کے بال اس کے پیچھے بڑے غور سے دیکھا، بالکل اب تک سیاہ ہے، کچھ بال سفید ہیں باقی سیاہ. اللہ نے جو کہا تھا نا کہ ہم اس کی جسم کو ہم نے کہا ہم تمہیں بچائیں گے، وہ لاش بچی ہوئی. 1100 سال جو مسلمانوں نے گزارے ہیں، تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہوگا کہ اللہ نے وعدہ کیا تو کہاں گئی لاش، اب جا کے برآمد. اس لیے اگر ان چیزوں کو پڑھا جائے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو بہت کام کی چیزیں. سید صاحب رحمۃ اللہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے عقیدہ اہل سنت، بہت معمولی سی، انہوں نے جمع کر دی ہے کہ عقیدہ کیا ہے مسلمان کا. صحیح عقیدہ کسی کا رد نہیں، کچھ نہیں، پازیٹیو سائڈ پہ رہے. اسی طرح سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کا درس دیتے تھے نا، وہ کہیں ہے نہیں. حضرت فرماتے تھے، ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ نے شکنی سے پڑھا تھا، حضرت فرماتے تھے سید صاحب نے ایک مرتبہ سورہ جمعہ کی تفسیر بیان کی، فرمایا ایسے ایسے نکات انہوں نے بیان کیے کہ ہم حیران تھے کہ یہی سورہ جمعہ ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، آج تک ہم نہیں سمجھ سکے جو حضرت نے سمجھا. قرآن تو ان لوگوں کا خاص موضوع تھا. ایسے ہی اردو میں پڑھنے کی چیزوں میں سے ایک ڈاکٹر عبدالحی تھے فاروقی، آسٹریلیا مسجد ہے، آسٹریلیا بلڈنگ ہے لاہور میں. یوں ہی اترے اسٹیشن پہ ٹرین سے تو سامنے انہوں نے ایک بورڈ قائم کیا تھا. اس بورڈ میں علماء تھے، انہوں نے درس قرآن کے نام سے 7 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی. جلدیں بھی کیا ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی، 200 250 سکتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے، اس کے نیچے اس کی تشریح، بہترین چیز. کسی فرقہ واریت میں نہیں، کسی اور بات میں نہیں، بس سیدھی سادی تشریح ہے کہ اللہ نے اس آیت میں یہ کہا ہے. بس بنیادی طور پہ اگر آدمی اس چیز کو پڑھ لے نا تو قرآن کا میسج سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اللہ نے یہ کہا. اردو نہ کوئی علمی چیزیں ہیں، نہ کوئی لمبی چوڑی تحقیق ہے، نہ کسی فرقے کا رد ہے. ہم لوگوں نے کئی سال میں اس کو مکمل کیا علماء کے بورڈ میں بیٹھ کے، اور ان کے سامنے بھی یہی تھا کہ قرآن کا بنیادی طور پہ میسج، پیغام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ ہے. یہ اردو زبان ایسے ہی اردو میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے تعلیم الاسلام کے نام سے، بچوں کی باتیں. پاک پانی کیا ہوتا ہے، پانی ناپاک کب ہوتا ہے، کتنے پانی سے وضو ہوتا ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں کتنی سنتیں. چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے، لیکن
وہ ایک فکرہ جو ہے نا وہ مفتی صاحب کی زندگی کا نچوڑ تعلیم قائم ہو. فتوے کی بات ہے لیکن آسان زبان. پاک پانی ہوتا ہے جس میں 3 رنگ بو اور ذائقہ نہ ہو. اب یہ کہنا تو ہے ٹھیک، لیکن اس کے پیچھے جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے نا اور پھر یہاں سے جا کے انہیں نتیجہ نکالا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں. ایکویشن ایک لکھ دیتا ہے ٹیچر، ایکویشن کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر جب تشریح کرنے والے کرتے ہیں اگلی نسلیں آ کے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس نے کہا کیا. مفتی صاحب کے چھوٹے چھوٹے رسائل وہ پڑھنے چاہیے. ایسے ہی مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا حاشیہ لکھا ہے. وہ اردو تھوڑی سی ثقیل ہے لیکن کمال کی چیز ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. بہت بڑی چیز ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب مسلمانوں پہ زوال آیا ہے نا تو ایسے ہی تھا جیسے اب ہمیں تو احساس نہیں نا، لیکن وہ جو لوگ اصل تھے جن کے سامنے بند ٹوٹا تھا شہر کا، انہوں نے اس شہر کی رونقیں دیکھی تھی تو وہ تڑپ اٹھے کہ کسی طرح اسلام کے اس شہر کو بستی کو بچاؤ. تو دوڑ پڑے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا اس نے استعمال کیا. بند ٹوٹ گیا تو ان کا اس شگاف کو پر کر. تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ جو تھے رائے پور سلسلے کے بانی گویا، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ پہ قرآن کا بڑا ذوق تھا، بہت زیادہ. قرآن میں فنا تھے، بہت پڑھتے تھے قرآن اور سنتے بھی تھے. رائے پور کے سارے سلسلے میں قرآن کو بڑی فوقیت رہی. تو قرآن کے ساتھ ان کا بڑا ایسا تعلق تھا کہ جب آیات رحمت آتی تھی تو ہمیشہ روتے تھے. خوشی کی آیات آتی تھی، جنت اور جہنم. وفات سے پہلے اتنا کم کھانا ہو گیا تھا ان کا، میں تو پڑھا ہی ہے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا محبوب الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کو، اتنا کم کھانا ہو گیا تھا ان کا، جو حیرت ہوتی تھی آپ نے اتنا کم کھایا. زیتون 1-2 بس کھا لیے ناشتے میں، آدھا کپ چائے کا پی، اس پہ روزہ رکھ سارا دن انڈائی کر لے. حیرت ہوتی تھی کوئی آدمی اتنا کم کھاتا. لیکن ان کے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کو تو لکھا ہے کہ وفات سے پہلے کھانا چھٹ گیا تو لوگوں نے بہت اصرار سے فرمانے لگے. ایک خادم سے فرمایا کہ لوگ اتنا اصرار کرتے ہیں، انہیں کیا بتاؤں، آج کل تو جنت سے کھانا مل رہا ہے. کئی حال ہو گئے. تو ان پہ یہ ذوق قرآن کا تھا. انہوں نے دیوبند میں شیخ الہند رحمۃ اللہ سے اصرار کیا کہ حضرت قرآن کا ترجمہ کریں. اب ہمارے اس زمانے میں نا دین کی بہت بڑی خدمت، اگر کوئی آدمی جنت کمانا چاہے تو قرآن کی کوئی آسان تفسیر لکھے. وقت بدل گیا ہے، زبان بدل گئی ہے، لوگوں کے اشکالات بدل گئے ہیں، سوچنے کی طرز بدل گئی ہے. ہماری جو نسل 1985 کے بعد آئی ہے نا، 1995 میں جوان ہوئی ہے، وہ نسلیں اتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ اتنی تبدیلیوں میں تو کئی 100 سال لگتے تھے. ایک وقت تھا جب علم پہاڑ پہ پہنچ کے رک جاتا تھا، دریا پہ پہنچ کے زبان رک جاتی.
دریا کے پار سے پہاڑ سے اتر کے کوئی آدمی آتا تھا تو سارا شہر جانتا تھا کہ ہمارے شہر کا آدمی نہیں. وہ بولنا شروع کرتا تھا, لوگ جانتے تھے کہ کدھر کا آدمی ہو سکتا ہے. موومنٹس اتنی نہیں تھی نا. پھر وہ زمانہ آیا جب بحری جہاز چل پڑے. تو بحری جہاز جب چلے تو جو ساحل کے شہر تھے, بمبئی, کراچی, جدہ, فلاں فلاں, یہ سب فتنوں کی آماج گاہیں بن گئی. کیونکہ ہر طرف سے لوگ آتے, نئے سے نئے نظریات آتے, نئی سے نئی کتابیں آ رہی. پھر وہ وقت آ گیا کہ اب تو جہاز چل پڑے تو اب ساری دنیا ہی خلط ملط ہو گئی. اب ضرورت اس بات کی, تو اللہ جزائے خیر دے محمد صاحب کو نے ترجمہ کر دیا. اب پھر ضرورت ہے قرآن پاک. تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قرآن پاک کے 2-3 ترجمے تھے, زیادہ ترجمے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا حضرت یہ اگلی نسلیں جو ہے نا یہ اردو میں قرآن کو سمجھیں گی, اب فارسی کے زمانے ختم ہوئے, ترجمہ کریں. انہوں نے کہا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کی اردو ہی پرانی ہو گئی, اب وہ اردو ہی نہیں رہی. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کئی لفظ استعمال کیے ہیں, وہ الفاظ اس زمانے کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا, جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نیویں. اب ایک مرتبہ یہ آیت پڑھتے ہوئے ہمارے خیال میں آیا کہ رکوع کا اصل ترجمہ اردو میں کیا ہو سکتا ہے. تو یہی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, نماز میں سوچتے تو میرے خیال میں آیا کہ اس کا ترجمہ اصل میں تو ہونا چاہیے نیویں, پیور اردو ہے. پھر خیال ہوا اسے سمجھتا کون ہوگا, مطلوب ہو گیا. پھر انڈیا میں ایک بزرگ میں نے فون کیا, ان کہ جی اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے تو کہنے کہ یہ لفظ کہاں سے گئے, ان کا کوئی بھی نہیں بولتا, یہ تو ہے ہی نہیں لفظ. حضرت کا ترجمہ دیکھا تو بڑی خوشی تھی, یہی لفظ انہوں نے لکھا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نیویں, لا یرکعون, رکوع نہیں کرتے, نیوتے نہیں. نیویں میں جو اصل مفہوم سامنے آتا ہے جھکنے میں نہیں آتا. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ, شیخ الہند رحمۃ اللہ کا کہ حضرت ترجمہ کریں, ریشمی رومال کی تحریک اور یہ سیاست اور سب, ان کا حضرت اگلی نسل کو ترجمہ ہی نہیں سمجھ میں آئے گا, آپ اردو میں ترجمہ کریں. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 10 پاروں کا ترجمہ کیا. ترجمہ تو حضرت نے کر دیا, اور ترجمہ کرتے تھے, پھر انہیں بلاتے تھے رائے پور خانقاہ سے, پھر دونوں بزرگ بیٹھتے تھے اور اساتذہ بیٹھتے تھے, گھنٹوں بحث ہوتی تھی کہ یہ لفظ ایسا ہے, ایسا ایسا ایسا. اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ نے جو عربی میں کہا اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے پوری احتیاط کرنی چاہیے. حضرت کے جانے کا زمانہ آ گیا, ترکوں کی خلافت ختم ہو رہی تھی. مسلمان اتنے حساس تھے ترکوں کے بارے میں کہ پہلی جنگ بلقان جو ہوئی ہے 1850-52 میں, اس وقت انڈیا سے کوئی 1.25 لاکھ روپیہ چندہ بھیجا, جبکہ سونا 10 روپے تولا, 5 روپے تولا ہوتا. اور جب خلافت, تحریک خلافت میں کروڑ روپے سے زیادہ چندہ انڈیا نے دیا ہے ترکی کو. خلافت اتنی عزیز تھی مسلمان, نام کی صحیح, یہ کہتے نام تو ہے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ تحریک خلافت اور ریشمی رومال میں چلے گئے, اور جاتے ہوئے کتابوں کے صندوق بھر کے لے گئے, کیونکہ ترجمہ تو کرنا تھا. وہاں سے مالٹا جیل چلے گئے, مالٹا جا کے پھر قید ہو گئی. پھر رحمۃ اللہ ترجمہ وہاں ترجمہ پورا کیا, 20 پارے, یا کچھ ہندوستان آ کے کام کیا, حواشی لکھے. سورہ نساء تک کے بھاشیہ لکھ چکے تھے, پھر ان کا انتقال ہو.
باقی حواشی جو تھے یہ وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی نے لکھے. وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا، شاید 2 سال میں انہوں نے پورا کر دیا تھا. اب تو نام بھی کوئی نہیں جانتا. مولوی عبد المجید صاحب تھے، وہ تھے مالدار، پیسہ تھا نا، پریس تھا ان کا، مدینہ اخبار چھپتا تھا. اب مدینہ اخبار ہمارے یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارے یہاں مدینہ اخبار کے چند شمارے محفوظ ہیں. تو امریکہ سے انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ کے یہاں کچھ ہے مدینہ اخبار، ہم نے سنا. میں نے چیز کرنے میں کاپی میں بھجوا دی. یہودی لڑکی نے پی ایچ ڈی کی ہے اس اخبار مدینہ اخبار. ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوئی؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم ایسے کیوں نہیں. اب اس میں بھی کیڑے نکالیں گے کہ اصل میں یہودیوں کا مقصد یہ تھا اور یہ تھا. تم نے کیوں نہیں کر لی گئی؟ ڈاکٹریٹ سے کی. اور حیرت ہوئی کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ ہمارے پاس بھی چند اخبار موجود ہیں. ہمارے پاس کہاں سے آتے؟ ہری پور میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی گھر میں کچھ کتابیں تھیں، تو ایک دوست تھے وہ یہاں لے آئے. ان کا یار چند کتابیں شمارے پڑے ہوئے تھے. تو یہ تو ہم نے کیا، ہم نے اس کی قیمت لگائی کتنے کے تھے. پھر ان کا اس زمانے میں سونا کس طرح تھا، سونے کا ریٹ معلوم کرا. تو آج کے حساب سے جو اس کے پیسے بنتے تھے ان کے ورثہ کو دیے، اس لیے کہ میت کا مال ہے، ورثہ کا حصہ ہے نا. تو اگرچہ انہوں نے اپنی مرضی سے دیا کہ ہم نے کہا نا بھائی ایسی بے برکتی ہوتی. تو اس لڑکی نے پی ایچ ڈی کی ہے مدینہ اخبار. تو مدینہ اخبار کے مالک تھے مولوی عبد المجید، پیسہ تھا. انہوں نے حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت اس کے حاشیے لکھتے. حضرت میں کمال یہ تھا کہ وقت کے بڑے پابند تھے. بہت نظم تھا زندگی. پاکستان کا پہلا پرچم انہوں نے ہی لہرایا. مسلم لیگ بڑی حمایت کی انہوں نے. مسلم لیگ سیاسی خدمات بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وفات سے پہلے ایک صاحب نے ہمیں خود سنایا، کراچی کے بزرگ تھے، کہتے تھے ہم جاتے تھے تو روتے تھے. ہم نے کہا حضرت روتے ہیں؟ کہنے لگے روتا اس لیے ہوں کہ دیوبند والے مخالف تھے پاکستان بننے کے، میں حامی تھا، میں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، دیوبند کو چھوڑا، سارے بزرگوں سے کٹا، اور جس پاکستان کا نقشہ ہم سوچ کے آئے تھے وہ بھی نہ بنا. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. لیکن اتنے یہ ہوتا ہے، موت کا وقت جب آتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو سنبھال بھی لیتا ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک کراچی ٹرین سے آئے. بہاولپور میں نواب صاحب نے بلایا تھا، بہاولپور یونیورسٹی، اس کے لیے. ان کے خادم تھے یحییٰ، مولوی یحییٰ. انہوں نے ان کے آخری حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کے ساتھ بالکل میں سفر کر رہا تھا تو بہاولپور پہنچے تو مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ اولاد نہیں تھی نا، تو فرمایا بیٹے اگر میں مر جاؤں تو چونکہ پاکستان میں اسمبلی میں مجھے شیخ الاسلام کہا گیا ہے پاکستان کا، تو کوشش یہ ہوگی کہ میری قبر کراچی میں جناح صاحب کی قبر کے ساتھ بنائی جائے. یہ نہ ہونے دیں، مجھے کہیں اور پسند کرنا میں نہیں پسند کرتا. لکھا ہے وہاں ہے کہ میں حیران تھا کہ حضرت تو ٹھیک ٹھاک ہے، یہ کیا ہوا. گئے تقریب میں شرکت کی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. رات کو سوئے پھر نہیں اٹھے. تو شاید اللہ کی طرف سے ہی تھا جو وصیت کر جائے. تو بہت
نظم و ضبط کی زندگی، بہت نازک مزاج تھا وہ۔ ہمارے شاہ ملک خان بھی کہتے تھے، وہ خود بھی بڑے نازک مزاج تھے، کہتے تھے ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی والدہ وہاں تک عثمانی صاحب کی دادی، یہ وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی لگتی۔ تو ایک دن وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی ان کے گھر سے نکلے تو رو رہے تھے۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے کہا مولانا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس دن پھوپھی نے، والدہ نے کوئی ڈانٹ پلائی، کسی چیز پہ ہوگی کوئی بات، تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آخری ہستی ہے جسے ماں کہہ سکتا۔ ماں ایسی چیز ہوتی ہے جو یاد آتی ہے تو آخری ہستی ہے، یہ نہ رہی تو پھر کون ماں ہو، اس لیے وہ۔ تو مفتی صاحب نے لکھا، اور لوگ بھی کہتے اتنے نازک مزاج تھے۔ کراچی میں کوئی جلسہ تھا، لوگ لینے آ گئے تو باہر آئے اور فرمایا ہو بھئی آج تو تقریر نہیں ہو سکتی۔ اور کہا کیا ہوا؟ چھینک آ گئی، 2 چھینکیں آئیں، پھر میں نے کہا چلو یہ تو ٹھیک ہے، تیسری آگے میں تو زکام ہو گیا، ہم تو جا ہی نہیں سکتے، بھئی آج موافق پروگرام کینسل ہو گیا۔ حکیم صاحب آ گئے، دوائی ہو رہی، انصاف نزلہ ہو گئی۔ یہ بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ جو لوگ اتنے نازک مزاج کے ہوتے ہیں نا، حساس طبیعت کے، نقاد بڑے زبردست ہوتے ہیں، انہی کے صدقے میں دنیا میں آرٹ قائم ہے۔ گولائی میں، چوکور میں ایک سوت کا فرق آ جائے تو نظر پڑتی ہے، کہتے ہیں ارے یہ ٹھیک نہیں یار، اسے ٹھیک کر۔ آرٹ جو ہوتا ہے وہ تو احتیاط کا تقاضا کرتا ہے نا، تو احتیاط تو پھر جو حساس ہوتے ہیں وہ اتنے ہی نقاز ہوتے ہیں۔ انڈا جلا ہوا کیوں ہے، یہاں پہ یہ چیز کیوں ہے؟ تو جب ان کی اپنا اختیار آتا ہے نا، تو اپنے اختیار کے زمانے میں پھر جو ان کا جو کتاب لکھتے ہیں، جو بھی ان کا فن ہوتا ہے، اس میں کمال کی چیز بنا۔ حساس طبیعت کا یہ فائدہ ہے، اور نقصان یہ ہے کہ زندگی کانٹوں سے گزرتی۔ اب 3 چھینکیں آتے ہیں اور بندہ تقریر کو نہ جا سکے، سارا جلسہ درم برم ہوگی۔ تو وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ جو حواشی لکھے نا، نظم و ضبط تھا نا وقت میں، بڑی برکت۔ وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی کی تقریر جن لوگوں نے سنی، وہ کہتے تھے کہ ان کی تقریر کے بعد وہاں احتشام صاحب اور دوسرے لوگوں نے کراچی میں تقریر، ایسے لگے تھے بچے بول رہے ہیں۔ وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی نے بخاری شریف کی شرح کی ایک تقریر کی، کسی نے ٹیپ کر لی اور لکھ لی، کمال کی چیز، تھوڑی سی ہے، 1 آدھ جلد ہے، کہتے ہیں پورا مسودہ تھا نہیں کہاں گیا، بہرحال 1 جلد ہے، لیکن کمال کی چیز، پتہ چلتا ہے کہ علم کیا چیز ہے۔ ان میں اور وہاں آزاد میں محمد النعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عام مجلس میں بھی جب لوگ بیٹھتے تھے نا تو چپکے سے کوئی ریکارڈر رکھتے تھے، ان کی عام گفتگو بھی یعنی خود بخود علم ٹپکتا، وہ اس پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلے سے تقریر کیا، خود بخود علم ٹپکتا تھا، بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی تھی، کسی چیز کی بات کر لو ان سے سن۔ محمد علی جوہر کا بھی یہی حال تھا، کہیں دنیا کی کوئی چیز، وہاں محمد علی جوہر، شوکت علی اور علی برادران جو تھے بڑے لوگ تھے۔ تو شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ جو حواشی لکھے نا قرآن کے، بڑی زبردست چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس کی زبان ذرا سی فارسی اس میں ملی ہے،
آدمی اگر اسے محنت کر کے پڑھ لینا میسج سمجھ میں آتا ہے قرآن کا. شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ نے جب یہ حواشی مکمل کر لیے تو وہ چھپا قرآن. تو میاں والی میں جو خانقاہ ہے نا سراجیہ، اس کی بنیاد رکھی تھی حضرت ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ نے. خصوصاً نقشبندیہ کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے. بڑی ریاضت، بڑا مجاہدہ، بہت اللہ کا ذکر. تو انہوں نے سارے جھگڑوں سے ہٹ کے اپنی ذاتی زمین میں جنگل میں جا کے خانقاہ بنایا. بس اللہ اللہ کرتے رہتے تھے. اور علم کا ذوق. وفات سے پہلے انہوں نے اپنی جگہ جس شخص کو بٹھایا وہاں عبداللہ صاحب، ان کو حضرت ثانی کہتے تھے، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے خانقاہ جو تھی وہ حضرت ابو سعد رحمۃ اللہ کے داماد ہی کو دے دی واپس. ان کے داماد تھے خان محمد صاحب رحمۃ اللہ. حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن فرمانے لگے کہ میں اور میرے شیخ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں تقسیم سے پہلے یا تقسیم کے بعد فرمایا دلی گئے. تقسیم سے پہلے فرمایا تھے کہ حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی تو حکیم نابینا تھے، ان کے یہاں چلے گئے. بڑے عزت کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا. تو حکیم نابینا نے حضرت کی نبض پہ ہاتھ رکھا، دوائی دے دی اور کسی کو کہا کہ یہ کون آدمی ہے. اس نے کہا جی ایسی ایسی شکل و صورت ہے. ان کا پتہ لکھ لو. شام کو پھر آئے جہاں حضرت ٹھہرے ہوئے تھے اور کہا حضرت آپ کون ہیں؟ تو نے کہا عام آدمی اور کون ہے؟ ان کا حضرت جتنا سکون آپ کی نبض میں ہے نا زندگی میں کوئی نبض ایسی دیکھی نہیں. اور اتنا سکون اللہ کی یاد سے ہی ہو سکتا ہے. آپ ہیں کون؟ سارا تعارف ہوا. حضرت فرماتے تھے کہ میرے شیخ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے سے کہا کہ وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی بیمار ہیں، میں نے چونکہ پڑھا بھی ہے تو اس لیے چلو حضرت کی عیادت کرتے ہیں. چلے گئے. وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ نے دیکھا، فرمانے لگے کہ مولوی صاحب ایک ہوتا ہے نیرا مولوی، صرف کتابیں پڑھی ہوئی، اور ایک ہوتا ہے نیرا صوفی، صرف اللہ اللہ کیا ہوا. تو پہلا مولوی درویش نہیں ہوتا اور دوسرا جو درویش ہے مولوی نہیں ہوتا. تو دونوں جو ہیں قولہ بولہ، یہ حضرت نے الفاظ فرمائے تھے. ان کا پیشاب اور ان کا زبان سے کہنا دونوں برابر ہے. پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بیکار بات ہے. جیسے پیشاب بیکار چیز. اور فرمایا دونوں جمع ہو جائیں نا علم اور ذکر پھر آدمی بنتا ہے. اور آپ کے شیخ حضرت ابو سعد جو تھے نا وہ تھے علم بھی تھا اور ذکر بھی تھا. تو جب میں نے اپنے قرآن پاک کے یہ حواشی مکمل کیے چھپ گیا تو حضرت کو بھیجا. تو حضرت نے مجھے خط لکھا کہ
میں جب تہجد میں اٹھتا ہوں تو روزانہ 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں، اور آپ ایسے شخص ہیں، آپ کے حواشی پڑھ کے اندازہ ہوا کہ اللہ نے علم اور ذکر دونوں کو آپ نے جمع کیا. تو آپ اس زمانے کے علماء ربانیین میں سے ہیں، اللہ والوں میں سے ہیں. آپ نے حواشی لکھ کے قرآن کے حاشیے ہندوستان کے مسلمانوں پہ بڑا احسان کیا ہے، اور ہمیشہ تہجد میں آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں. 40 مرتبہ یاسین پڑھ کے آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں. آپ نے بہت مسلمانوں کی رہنمائی. اتنا کہہ کے کہنے لگے کہ مولانا میں نے آپ کے شیخ کا خط محفوظ رکھ لیا. یہ آپ کے شیخ کی گواہی ہے میرے بارے میں مومنوں نے، اور میں نے یحییٰ سے کہا ہے کہ میں مر جاؤں تو یہ جلا کے اس راکھ کو میری کفن کے ایک کونے میں باندھ دینا، کیونکہ خط رکھے گا تو میرا جسم گلے سڑے گا تو بے ادبی ہوگی، خط ناپاک ہو جائے گا. تو راکھ ہے، اللہ اسے خط میں تبدیل کر سکتا ہے. تو اللہ کے ہاں یہ شہادت لے جاؤں گا کہ اللہ ایک مومن آدمی نے میرے مومن ہونے کی گواہی دی تھی میری نجات کے لیے. کا اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں کہ یہ حاشیہ جو ہے نا حضرت نے لکھا، لوگ اسے کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اتنی بڑی چیز ہے. اگر آدمی سوچ سمجھ کے اسے پڑھے نا تو لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، لیکن خلاصہ سمجھ میں آ جائے. اب ایک آیت ہے جس پہ بحث کی مفسرین نے صفحات کے صفحات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، وہ مومن تھے کہ کافر تھے. حضرت نے اس پہ 2-4 جملے لکھے. حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا نہ قیامت میں پوچھ ہونی ہے، نہ قبر میں، نہ کہیں اور. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بحث کو نہ چھیڑیں اور چپ رہیں، بس ختم ہو گئی. یہ تو اب آدمی جب تفسیریں اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس پہ 20 صفحے لکھے ہوئے اس موضوع پہ اور نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، کرنا کیا ہے، تو پھر قدر آتی ہے کہ یار حضرت نے ایک جملے میں بات کی. اس لیے عمر صاحب اس دن آپ سے سوال کرتے ہیں، آئندہ بات